يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ان ایام شہادت کی تسلیت پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آپ حضرات کی طرف سے اپنی طرف سے اپنے وقت کے امام، اپنے بزرگوں، مراجع کرام، اپنے علماء کرام کی خدمت میں تعزیت عرض کرتے ہیں. آج کی یہ گفتگو تشہد کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان ہوگی، اور تشہد سے پہلے ایک ٹکڑا بچ گیا تھا سجدے کا، وہ سجدہ تلاوت کو کیسے کیا جائے گا. اس عنوان سے ایک انسان پر جن 4 آیتوں کو پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہوتا ہے، وہ سجدے کو کیسے بجا لائے گا، یہ محل گفتگو ہمارا تھا. اور اس کے لیے سمپل سی بات ہے کہ جب انسان پر سجدہ واجب ہو گیا تو وہ صرف اور صرف سجدے کی نیت کرنے کے بعد سجدے کو، سر پیشانی کو سجدے میں رکھے گا، اور اس کے بعد کوئی بھی ذکر پڑھ لے، یا یہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھ لے تو کافی ہے. لیکن مستحب یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ذکر ہے جو روایت میں آیا ہے، اور سیسائی صاحب نے بھی اس کو مستحب جانا ہے. وہ یہ ہے کہ سجدے میں پہنچنے کے بعد کہے لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا ورقا، لا الہ سجدت لک یا رب تعبدا ورقا، لا مستنکفا ولا مستکبرا بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر. یہ مختصر سی دعا ہے، اس کو سجدے میں پڑھتا ہے تو ثواب زیادہ اسے ملے گا. قرآن کے واجب سجدوں میں تکبیرۃ الاحرام کہنے کی شرط نہیں ہے، تشہد پڑھنے کی شرط نہیں ہے، سلام پڑھنا ضروری نہیں ہے. ایک انسان جو سجدہ کرنا چاہتا ہے نارملی ایسے ہی سجدے میں جائے گا اور سجدہ کرے گا، یہ ذکر پڑھے گا، اٹھے گا، ختم. مستحب یہ ہے کہ جب سجدے سے اٹھے تو ایک بار اللہ اکبر کہے، یہ ثواب ہے، اس میں فضیلت ہے. اب آپ کے سامنے تشہد کی بات کی جائے، وہ چیزیں کہ جو انسان پر نماز میں واجب ہیں ان میں سے ایک تشہد ہے، اور انسان اس کو نہ بھولے، انسان اس کو انجام دے. اگر بھول کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. لازم ہے انسان کی تمام واجب اور مستحب نمازوں کی 2 رکعت، اور نماز مغرب کی 3 رکعت، اور ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھے، بدن سکون کی حالت اختیار کرے، اور جب سکون کی حالت اختیار کر لے تو پھر تشہد پڑھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تو ذکر عمومی ذکر ہے، اور ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص صرف یہ کلمہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ، تو یہ بھی کافی ہے، اور اس کا تشہد قبول کر لیا جائے گا، نماز اس کی صحیح ہے. انسان کو چاہیے ممکنہ صورت میں تشہد کے لیے جس طرح بھی بیٹھنا صدق کر رہے بیٹھے، یعنی اس طریقے سے بیٹھے کہ لوگ اسے کہیں کہ ہاں بیٹھا ہے. اور ذکر پڑھتے وقت بدن کے ساکن ہونے کی رعایت کرے، بدن ہلنا نہیں چاہیے. تشہد کے کلمات کو صحیح عربی میں ادا کرے، جس طریقے سے عموماً استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح سے معمول ہے، جس طرح سے پڑھا جاتا ہے.
موالات کی رعایت کرنا چاہیے، یعنی الفاظ کو پے در پے انجام دے، ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کافی گیپ کر بیٹھے۔ البتہ تشہد کی عبارتوں کے درمیان ایسی دعاؤں اور ذکر کے ذریعے سے فاصلہ کرنا کہ جو روایات میں وارد ہوئی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تشہد میں چند چیزیں ہیں کہ جو مستحب ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ بائیں ران پر بیٹھے، یعنی بائیں ران پر زور دے کے بیٹھے، اور دائیں پیر کے اوپری حصے کو بائیں پیر کے تلوے پر رکھے، جسے تورک کہا جاتا ہے، آپ کے سامنے بیان بھی کیا تھا۔ ہاتھوں کو زانوں پر رکھے اور انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھے۔ تیسرا، اپنے دامن پر نگاہ کرے، یعنی ہم لوگ جیسے کرتے پہنتے ہیں، کرتے پاجامہ پہنتے ہیں، تو اس وقت جو دامن ہمارا ہوتا ہے اس پر نگاہ کرے، یا یہ کہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں ان کے لیے کہوں، ہمارا جو زانو ہوتا ہے، یعنی گھٹنے سے اوپر کا جو ایریا ہوتا ہے اس پہ نگاہ کرے۔ چوتھے، تشہد سے پہلے الحمدللہ کہے، یا بسم اللہ وباللہ والحمدللہ وخیر الاسماء للہ کہے، یا کہے بسم اللہ وباللہ والاسماء الحسنى کلھا للہ۔ یہ ذکر پڑھنا مستحب ہے۔ پہلے تشہد میں صلوات کے بعد وتقبل شفاعتہ فی امتہ وارفع درجتہ بھی کہہ سکتا ہے۔ بعد کی رکعت کے قیام کے لیے کھڑے ہوتے وقت بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یا لاسٹ میں وارکع واسجد بھی کہہ کے کام آگے بڑھا سکتا ہے۔ مستحب ہے عورتیں تشہد پڑھتے وقت دونوں پیر کی رانوں کو ملا کر رکھیں، اگر یہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تشہد کے بعد اب جو واجب ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے سلام، اور سلام میں انسان 3 سلام پڑھتا ہے۔ 3 میں سے لاسٹ والا سلام اگر پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک سلام۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، دوسرا سلام۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تیسرا سلام۔ اگر ان تینوں سلام میں صرف اور صرف آخری والا سلام پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ پہلا والا سلام مستحب جانا گیا ہے، وہ واجب سلام جس کے کہنے سے نماز گزار نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ تیسرا سلام ہے، اور نماز پڑھنے والا اس کے کہنے پر اکتفا کر سکتا ہے، یعنی صرف اور صرف اسے ہی کہہ کے نماز کامل کر سکتا ہے۔ اور اس میں بھی واجب مقدار صرف اور صرف السلام علیکہ کہنا ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہے، لیکن احتیاط واجب کے بنا پر دوسرے سلام پر اکتفا نہیں کر سکتا ہے، لہذا نمازی اگر دوسرا سلام کہے تو اس پر ضروری ہے احتیاط واجب کی بنا پر کہ تیسرا سلام بھی پڑھے، لیکن پہلا سلام مستحب ہے، اور نماز پڑھنے والا اس کے کہنے سے نماز سے فارغ نہیں ہوگا۔ اور اس مستحب سلام کے کہنے کا محل تشہد کے بعد اور 2 آخری سلام سے پہلے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی مستحب والا سلام بعد میں کہیں اور باقی سلام پہلے کہیں، چنانچہ نماز پڑھنے والا تینوں سلام کو کہے تو اس نے احتیاط مستحب پر عمل کیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ممکنہ صورت میں سلام کے وقت تشہد کی طرح بیٹھے اور واجب سلام کہتے وقت بدن کے ساکن ہونے کی حالت کی رعایت کرے، یعنی بدن ہل نہ رہا ہو۔ صحیح عربی میں اس کو کہے، جس طریقے سے معمولاً کہا جاتا ہے اس طریقے سے کہا جائے، موالات کی رعایت کی جائے، یعنی پے در پے کیا جائے، ایسا نہ کیا جائے کہ پہلا سلام کر کے کافی دیر تک خاموش، اس طریقے سے کہ نماز کی حالت ٹوٹ جائے۔ قابل ذکر ہے کہ مستحب سلام میں بدن کے ساکن ہونے کی حالت کی رعایت کرنا مستحب اذکار کے حکم میں ہے، یعنی صرف انگلیاں ہلانا صحیح ہے، یہ زیادہ ایسا کام کرنا کہ جس سے نماز کی حالت تبدیل ہو جائے نہ کرے۔ اگر نماز گزار نماز کا سلام پڑھتے وقت احتیاطاً یا کسی اور وجہ سے سلام کی تکرار کرنا چاہتا ہے تو پہلے سلام میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے سلام میں کر سکتا ہے، لیکن اور دوسرے سلام کی بنسبت اگر اسے صحیح کہا ہے، احتیاط واجب ہے کہ اس کی تکرار نہ کہے۔
سلام ہے، دوسرا سلام ہے، تیسرا سلام ہے، اس کو اگر اس نے صحیح طریقے سے ادا کر دیا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس کو کہے۔ لیکن اگر غلط پڑھا ہے تو تکرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور صحیح پڑھنے میں شک کرنے کی صورت میں مشکوک کلمے کے تمام ہونے سے پہلے اس میں شک کرے تو اسے دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ مثلا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو اگر ہم 2 بار بھی پڑھ دیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ، یہاں پہ شک ہے تو ہم کیا کریں، اس کو دوبارہ سے پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جہاں پہ ہمیں شک ہے، جہاں پہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے غلط پڑھا ہے، تو اس طریقے سے دوبارہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے سلام کی بنسبت اگر اسے غلط کہا ہے، غلط پڑھا ہے، یا اس کے صحیح ہونے میں شک ہے، تو جس کلمے کے بارے میں شک ہے اس کو دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے اور اس کی تکرار میں حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ نماز احتیاط پڑھنا چاہتا ہو۔ نماز احتیاط میں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر نماز کا سلام پڑھنا بھول جائے اور اس وقت یاد آئے جب نماز کی شکل تمام ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، یعنی کہ کوئی ایک انسان ہے کہ جو نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کا سلام بھول گیا، چلا گیا کہیں، قبلے کے پیچھے مڑ گیا، یا یہ کہ کھانا کھا لیا، کچھ پانی پی لیا، اب یہ کہ نماز کی حالت تبدیل ہو گئی، اب وہ چیزیں آ گئیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ سلام میں وہ تمام چیزیں کی جو تشہد میں بتائی گئیں کہ بیٹھنا، زانوں پہ ہاتھ رکھنا اور زانوں پہ نگاہ کرنا، یہ تمام چیزیں، یا عورتوں کا دونوں پیر کا ملانا، یہ سب کیا ہے، مستحب، جو تشہد میں مستحب تھا وہی سلام میں مستحب ہے۔ 10ویں چیز جو واجبات میں سے آتی ہے، نماز کے واجبات میں سے ہے، وہ ہے ترتیب، یعنی جس ترتیب سے بتایا گیا ہے اسی ترتیب سے ہمیں انجام دینا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہا، پھر اس کے بعد الحمد پڑھا، الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سجدے کے بعد اٹھے، پھر سجدہ کیا۔ یہ ترتیب بتائی گئی ہے، اگر اس ترتیب کی رعایت نہ ہو، کوئی انسان جان بوجھ کر ترتیب بدل دے تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر بھولے سے اس نے یہ ترتیب بدلی ہے تو دیکھا جائے گا کہ رکن کو کسی رکن پر مقدم تو نہیں کیا، اگر رکن کو کسی رکن پر مقدم کیا تو نماز باطل ہے، لیکن اگر کسی رکن کو غیر رکن پر مقدم کیا ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر نماز صحیح ہو جائے گی۔ یا یہ کہ غیر رکن کو ایسا واجب کہ جو رکن نہیں تھا اس کو پہلے کہہ دیا ہے، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کامل ہو جانے کے بعد کسی دوسرے رکن میں شامل ہوا کہ نہیں ہوا، اگر شامل نہیں ہوا ہے تو اسے پہلے صحیح کر سکتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے دوں، اگر کوئی الحمد اور دوسرا سورہ پڑھنا، یہ ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اگر الحمد کی جگہ وہ انا اعطینا پڑھ دیتا ہے اور انا اعطینا کی جگہ الحمد پڑھ دیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے بھولے سے۔ اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے تو نماز باطل ہے۔ یا یہ کہ رکوع نہیں کیا اس نے اور سجدے میں چلا گیا، اور سجدے میں پہلی سجدے میں تھا، یاد آ گیا تو پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد فوراً وہ پہلے رکوع کرے گا، سیدھا کھڑا ہوگا، اس کے بعد پھر رکوع میں جائے گا، اور پھر یہ رکوع انجام دینے کے بعد پھر وہ دوبارہ سے 2 سجدے کرے گا۔ یہ وہ بیانات ہیں کہ جو سلام کے حوالے سے ہیں، جو ترتیب کے حوالے سے ہیں۔ اگر نماز کے کسی رکن کو بھول جائے، اس کے بعد کے رکن کو بجا لائے، مثلا رکوع سے پہلے 2 سجدے کرے، تو اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے۔ اگر ایسی چیز جو رکن نہیں ہے بھول جائے اور اس کے بعد کا رکن بجا لائے، مثلا سورہ حمد کو بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے، تو اس کی نماز صحیح ہے اور اسے وہ آگے بڑھائے گا، اسے وہ جاری رکھے گا۔ اگر کسی ایسی چیز کی جو رکن نہیں ہے بھول جائے، اس کے بعد کی جو چیز رکن نہیں ہے اس کو بجا لائے، مثلا الحمد کو بھول گیا اور دوسرا سورہ پڑھنے لگا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا،
جو چیزیں اس نے بھولی ہیں اس کو پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے دوسرا والا سورہ بھی پڑھے گا، یعنی الحمد بھی پڑھے گا دوبارہ، اور اس کے بعد دوسرا سورہ بھی پڑھے گا۔ اگر پہلے سجدے کو دوسرا سجدہ سمجھتے ہوئے یا دوسرے سجدے کو پہلا سجدہ سمجھتے ہوئے بجا لائے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور اس کا پہلا سجدہ پہلا مانا جائے گا اور دوسرا سجدہ دوسرا مانا جائے گا۔ 11ویں چیز جو نماز کے واجبات میں سے ہے وہ ہے موالات، یعنی تمام افعال کو پے در پے انجام دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں وقفہ کر لیا جائے، بیچ میں ٹھہر لیا جائے، نہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں۔ لازم ہے انسان نماز کو موالات سے پڑھے، یعنی نماز کے افعال کو جیسے رکوع، سجدہ، تشہد کو ایک کے بعد ایک بجا لائے، پے در پے انجام دے، اور جو چیز نماز میں پڑھے معمول کے مطابق ایک کے بعد دوسرا پڑھے، اور اگر ان کے درمیان اتنا فاصلہ دے کہ نہ کہیں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی یہ دیکھے تو یہ کہے کہ نہیں، یہ لگتا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز باطل ہے۔ لازم ہے کہ انسان ایک کلمے کے حروف کو اس طرح سے ایک کے بعد ایک کہے کہ جو اس نے پڑھا ہے اس پر وہ کلمہ صدق کرے، یعنی کوئی سنے تو کہے ہاں یہ واقعاً ایک کلمہ اس نے بولا ہے۔ اور اسی طرح ایک آیت یا ذکر کے کلمات کو اس طرح سے ایک کے بعد ایک بیان کرے، پے در پے کہے کہ وہ آیت یا ذکر اس چیز پر جو پڑھا ہے صدق کرے، یعنی کوئی دیکھے تو کہے ہاں یہ واقعاً یہ والی آیت پڑھی تھی انہوں نے۔ اسی طرح آیات کے درمیان موالات سے کہ جو پڑھا ہے اس پر وہ سورہ صدق کرے، اس کی بھی رعایت کرنا لازم ہے۔ ایک آیت پڑھا، کافی دیر تک ہم چپ رہے، پھر دوسری آیت پڑھا، پھر چپ رہے، پھر تیسری آیت پڑھا، چپ رہے، سننے والا یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ الحمد پڑھ رہا ہے یا صرف خدا کی تسبیح کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، ایک یہ معنی ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی سامنے والا سمجھ رہا ہے حمد تسبیح تو ہے ہی، ساتھ میں وہ سورہ الحمد پڑھ رہا ہے، تو جہاں پر سورہ الحمد صادق آئے، لوگ یہ کہیں کہ ہاں واقعی سورہ الحمد پڑھا ہے، ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر نماز میں بھول کر حروف یا کلمات کے درمیان صرف اور صرف تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ فاصلہ دے، اور فاصلہ اتنا زیادہ ہو کہ نماز کی شکل ختم ہو جائے، چنانچہ بعد کے رکنوں کو شروع نہ کیا ہو، تو لازم ہے کہ ان حروف یا کلمات کو جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے معمولاً ویسے انجام دے، اور اگر اس کے بعد کوئی چیز پڑھی تھی تو اس کی تکرار کرے اور بعد کے رکن میں مشغول ہو جائے، اور اگر بعد کے رکن میں مشغول ہو گیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے، اسے جاری رکھے۔ رکوع اور سجدے کا طول دینا اور طولانی سورہ کا پڑھنا موالات کو نہیں توڑتا ہے، چونکہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ رکوع اور سجدے کو آپ طولانی کر سکتے ہیں، مستحب بھی ہے۔ بس اگر ایک آدمی رکوع اور سجدے کو لمبا کرتا ہے، طولانی کرتا ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے اور البتہ ثواب بھی ملے گا۔ نماز میں کچھ مستحبات ہیں، جس میں سے ایک ہے نماز کا قنوت۔ قنوت انسان جس وقت پڑھتا ہے، یہ قنوت چاہے واجب نماز میں ہو چاہے مستحب نماز میں ہو، دوسری رکعت میں مستحب مانا گیا ہے، اور نماز جمعہ میں یہ قنوت مستحب مؤکد ہے، یعنی بہت زیادہ تاکید رکھتا ہے۔ نماز شفع میں جو نماز شفع پڑھی جاتی ہے رات میں، اس میں قنوت نہیں ہے۔ اگر کوئی قنوت پڑھنا چاہتا ہے تو اس نیت سے پڑھ سکتا ہے کہ اللہ ممکن ہے کہ ثواب دے دے، رجا کی نیت جسے کہتے ہیں۔ نماز وطر میں جبکہ ایک ہی رکعت ہے، رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے۔ نماز جمعہ میں 2 قنوت مستحب ہے، ایک پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے اور دوسرا دوسری رکعت میں رکوع کے بعد۔ نماز آیات میں 5 قنوت ہیں، اور عید فطر اور عید قربان میں 2 رکعت میں چند قنوت ہیں، پہلے میں جو ہے وہ 5 ہے، دوسرے میں 4 ہیں۔
مستحب ہے قنوت سے پہلے تکبیر کہے اور قنوت میں ہاتھوں کو چہرے کے مقابل میں رکھے اس طریقے سے، اور ہتھیلی کو آسمان کی طرف رکھے، انگوٹھے پر نگاہ کرے، اور بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر ضرورت کے علاوہ ہاتھوں کو بلند کیے بغیر قنوت صحیح نہیں ہے۔ اگر انسان پر کوئی مجبوری نہیں ہے تو وہ حتماً اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور قنوت پڑھے، بغیر ہاتھ اٹھائے قنوت نہیں پڑھ سکتا۔ نماز کے قنوت میں عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا کرنا حرج نہیں ہے اور نماز کو باطل نہیں کرتا، گرچہ احتیاط مستحب ہے کہ غیر عربی میں دعا نہ کرے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر قنوت کا وظیفہ غیر عربی زبان میں پڑھنے سے ادا نہیں ہوتا۔ آپ اگر مستحب نمازوں میں اکثر بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں، علماء کیا کرتے ہیں، اردو میں قنوت پڑھتے ہیں۔ یہ اردو میں یا فارسی میں جو قنوت پڑھنا ہے، یہ قنوت کیا ہے، نماز میں قنوت کے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی وہ کام جو مستحب بھی تھا وہ اصل میں آپ نے انجام نہیں دیا، یہ مانا جائے گا۔ لیکن ہاں اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اردو میں تو ایسی صورت میں دعا کر سکتے ہیں۔ قنوت میں کسی بھی دعا مناجات یا ذکر کو پڑھ سکتا ہے، گرچہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو یہی کافی ہے۔ بہتر ہے کہ دعائے فرج وغیرہ اس میں پڑھی جائے، اور سب سے بہتر دعا جو اس میں بتائی گئی ہے وہ ہے اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا انک علی کل شیء قدیر کہے تو یہ بہتر ہے۔ مستحب ہے انسان قنوت کو بلند آواز سے پڑھے، لیکن جو شخص جماعت سے پڑھ رہا ہو نماز، اگر امام جماعت اس کی آواز کو سن رہا ہو تو قنوت کا بلند آواز سے پڑھنا مستحب نہیں ہے، بلکہ احتیاط ہے کہ نہ پڑھے، تیز نہ پڑھے۔ اگر جان بوجھ کر قنوت نہ پڑھے تو قضا نہیں ہے، اور اگر بھول جائے اور رکوع کی حالت تک پہنچنے سے پہلے یاد آئے تو مستحب ہے کھڑا ہو جائے اور پڑھے، اور اگر رکوع میں یاد آئے تو مستحب ہے کہ رکوع کے بعد قضا کرے، لیکن اگر سجدے میں یا اس کے بعد یاد آئے تو مستحب ہے نماز کے سلام کے بعد اسے قضا کرے، دعا کرے۔ گرچہ زیادہ وقت گزر گیا ہو اور اس حال میں بہتر ہے قضا کو بیٹھ کر قبلہ رخ انجام دے، اور اگر سجدے میں جاتے وقت یاد آئے تو احتیاط واجب کی بنا پر قنوت کی طرف واپس نہ آئے، بلکہ نماز کے بعد رجا کی نیت سے، ثواب کی نیت سے انجام دے۔ یہ گفتگو انشاءاللہ یہیں پر تمام ہوتی ہے، اور کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل کے ذریعے سے پھر حاضر ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔